اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِالرُّوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ صدق اللہ العظیم آمنت بما انزل اللہ من کتاب۔ اس وقت قرآن پاک کے 11ویں رکوع میں پہلا پارہ سورۃ البقرہ اور سورۃ البقرہ کا 11واں رکوع ہے۔ اس میں آیت نمبر 87، 88، 89، 90 4 آیات بینات اس وقت آپ کو پڑھ کر سنائی گئی ہیں، اور ان آیات کا ترجمہ کچھ اس طرح ہوتا ہے۔ اور تحقیق ہم نے دیا جناب موسیٰ کو الکتاب، اور ہم نے پے در پے ایک کے بعد ایک ان کے بعد بھیجا رسولوں کو، اور دیا ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح دلائل، اور تائید کی ہم نے ان کی، یا مدد فرمائی ہم نے ان کی روح القدس یعنی جبریل سے۔ کیا پھر جب آئے تمہارے پاس کوئی رسول اس چیز کے ساتھ کہ نہیں پسند کیا تمہارے دلوں نے، تو تکبر کیا تم نے، پھر ایک فریق کو، ایک گروہ کو تو تم نے تکذیب کی، اور ایک گروہ کو تو تم نے قتل بھی کر ڈالا۔ اور انہوں نے کہا، یا وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل پردے میں ہیں، ہمارے دل محفوظ ہیں۔ یہ حقیقت یہ ہے کہ لعنت فرمائی ہے ان پر اللہ نے، ان کے کفر کے سبب، پھر بہت ہی کم جو وہ ایمان لاتے ہیں۔ اور جب آئی ان کے پاس کتاب اللہ کی طرف سے، تصدیق کرنے والی اس کی جو کچھ ان کے پاس تھا، اور وہ اس سے پہلے فتح طلب کرتے تھے ان لوگوں کے مقابلے میں جنہوں نے کفر کیا، یا کافروں کے مقابلے میں، اور جب آ گئے ان کے پاس وہ جنہیں انہوں نے پہچان لیا، انکار کر دیا ان کا، پھر لعنت ہے اللہ کی انکار کرنے والوں پر۔ بہت ہی برا وہ جس کے بدلے انہوں نے بیچا اپنے آپ کو، کہ انہوں نے کفر کیا اس چیز کے ساتھ جسے اللہ نے نازل کیا ضد کی وجہ سے، اور یہ کہ اللہ نازل فرماتا ہے اپنے فضل سے اپنے جس بندے پر چاہے، اور وہ حقدار ہوئے غضب بالائے غضب کے، غضب پر غضب کے حقدار ہوئے، اور انکار کرنے والوں کے لیے، کافروں کے لیے عذاب رسوا کر دینے والا ہے۔ ان آیات بینات میں سب سے پہلی آیت میں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتاب، ظاہر ہے کہ اصل جس قوم کی تاریخ رب کائنات یہاں بیان فرما رہے ہیں وہ یہود ہیں، اس لیے پہلے جناب موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ ہم ہی نے عطا فرمائی تھی جناب موسیٰ کو الکتاب۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ہم نے پے در پے، یکے بعد دیگرے، یا لگاتار ان کے بعد ہم نے رسولوں کو بھیجا۔ یہ بات رسول اللہ کے احکام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے والی
شخصیات، یہ انسانی زندگی کے لیے ضروری نہیں بلکہ اشد ضروری ہے۔ دیکھیے، جو ضروریات زندگی ہے اس کا ہم کلاسیفیکیشن کر سکتے ہیں، اس کو ہم الگ الگ حصوں میں تقسیم کریں۔ جیسے آدمی بھی ہوتا ہے، بھئی فلاں چیز جو ہے یہ ضروری ہے، یہ کم ضروری ہے، یہ زیادہ ضروری ہے، اور یہ اشد ضروری ہے۔ تو رسول کی ذات انسانیت کے لیے اشد ضروری ہے، اور اس اشد کا استعمال جو میں کر رہا ہوں اس کی وجہ دیکھیے آپ، اللہ عز و جل نے زندگی عطا فرما دی، ٹھیک ہے، چونکہ رب ہیں، زندگی عطا فرمائی، اور پھر زندگی کے گزارنے کے سارے لوازمات، ساری ضروریات زندگی بغیر مانگے ہوئے انسان کو عطا فرمایا۔ بغیر مانگے ہوئے کا لفظ ذہن میں رہے گا کیا؟ آپ کی جتنی ضروریات زندگی ہیں اس میں سے کسی ایک چیز کے لیے آپ کے کہہ سکتے کہ اس کو میں نے اپنے رب سے طلب کیا تھا؟ نہیں، وہ زندگی کا بنانے والا ہے۔ اس زندگی کے لیے کیا کچھ ضروری ہے اس کے سوا کون جان سکتا ہے؟ تو انسان کو زندگی عطا فرمائی اور زندگی کے گزارنے کے سارے لوازمات اس کو عطا فرما دیے بغیر مانگے ہوئے۔ اب یہ دونوں چیزیں تو آ گئی تھیں، اور یہ زندگی جو اس کو دی گئی، یہ زندگی صرف ہنسی خوشی گزار کر اور پھر ایک مطلب جیسے کہیں پکنک کے لیے جاتا ہے اس کے لیے نہیں دی گئی تھی۔ یہ زندگی دی گئی تھی، فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ تمہیں جانچنا چاہتا ہے کہ تم میں اچھا عمل کر کے کون آتا ہے۔ اب عمل کا میدان دے دیا گیا، دنیا یہاں عمل کا میدان اس کو دے دیا گیا، اور اگر اس کو یہ بات نہ بتائی جاتی کہ اچھا عمل کسے کہا جاتا ہے تو بتائیے کیا یہ اس کی زندگی اکالت ہونے سے بچ سکتی تھی؟ اس لیے یہ حضرات انبیاء علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، جن کو اللہ عز و جل انسانیت کی رہنمائی کے لیے، انسانیت کی ہدایت کے لیے مبعوث فرماتا ہے، یہ اس انسان کے لیے اشد ضروری ہیں کہ زندگی بھی ملی، زندگی گزارنے کے لوازمات بھی ملے، لیکن اگر یہ نبی کی ذات اس کے ہاتھ نہ آتی تو اس کی زندگی ضائع ہو جاتی، اس کی زندگی اس کے لیے عذاب کا سبب بن جاتی۔ یہ زندگی گزارنے کے بعد یہ اپنے رب کے عذاب سے بچے اور اس کی رحمتوں کا حقدار قرار دیا جائے، یہ طریقہ زندگی اگر اس کو کوئی بتائے گا تو یہ انبیاء اور رسول بتائیں گے۔ اسی لیے یہاں فرمایا وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، کیونکہ ہر دور کے انسانوں کی سب سے اشد ضرورت جو ہے وہ رسالت ہے۔ میں تو یہ بھی عرض کرتا ہوں اپنے قلیل مطالعے کی بنیاد پر کہ کچھ الفاظ ایسے ہیں، کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں، یعنی خاص طور سے قرآن شریف کے، جن کا متبادل دوسری زبانوں میں کوشش کرتے ہیں زبان میں، لیکن اس کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ جیسے رسول، رسول لفظ جو ہے اس کا ترجمہ ہم انگریزی میں پروفٹ کہتے ہیں، میسنجر آف اللہ کہتے ہیں، لیکن رسول اور نبی کہا کس کو جاتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہاں کی اس ملک کے رہنے والی بہت بڑی آبادی جو ہے یہ لفظ رسول کے اصل معنی سے ناواقف ہے۔ امت کی ذمہ داری ہے کہ ان کو بتائے کہ رسول کس کو کہا ہے، وحی کس کو کہتے ہیں، وحی الہی کیا ہے جو حضرات انبیاء علیہ نبی الصلاۃ والسلام کے لیے مخصوص ہوتی ہے، یہ وحی کی حقیقت کیا ہوتی ہے، کس طرح اللہ عز و جل اپنے انبیاء علیہ نبی الصلاۃ والسلام پر اپنے وحی کا نزول فرماتا ہے۔ یہ ایسے الفاظ ہیں، چند الفاظ جو یہاں کے عوام کا بڑا حصہ جو ہے، اچھا عوام کو، عمومی عوام کا کیا سوال ہے، اللہ مجھے معاف فرمائے، خود اہل ایمان کا بھی ایک طبقہ ایسا ہے جس نے بھی ماڈرن تعلیم کے ہم بالکل خلاف نہیں ہیں، لیکن ماڈرن تعلیم کا اتنا رنگ چڑھ جائے کہ ہم اپنی حقیقت کو فراموش کر جائیں، یہ تو کسی بھی حال میں کوئی شریف آدمی اس کو برداشت نہیں کرے گا۔ تو جو ماڈرن تعلیم یافتہ طبقہ ہے خود اس کو بھی وحی کا، رسول کا، نبی کا معنی نہیں معلوم، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ ہم نے جناب موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ان کے بعد ہم نے لگاتار رسولوں کو بھیجا، اس لیے
کہ رسول ہر انسان کی ضرورت تھی، تو ہر انسان، قرآن شریف میں فرمایا وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اللہ نے ہر قوم کی طرف ہدایت کرنے والے، رہنمائی کرنے والے بھی۔ کہیں فرمایا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی ایسا انسانی گروہ نہیں گزرا جہاں پر اللہ کی طرف سے کوئی ڈرانے والا نہ بھیج دیا گیا۔ اس کی وجہ جو ہے قرآن شریف میں ایک صورت شریفہ کا نام سورۃ النساء ہے۔ یہ انسان، یہ دیکھیے حقائق جو ہوتے ہیں نا، وہ کسی کے ماننے نہ ماننے کے محتاج نہیں ہوتے۔ جیسے اس وقت دن ہے، سورج چمک رہا ہے، ایک حقیقت ہے۔ کوئی نابینا آدمی، اندھا آدمی بولے مجھے تو سورج دکھائی نہیں دے رہا ہے، اس لیے میں نہیں مانتا کہ دن ہے، میں نہیں مانتا سورج نہیں ہے، تو اس کے نہیں ماننے سے سورج کی حقیقت پر کوئی اثر نہیں پڑے۔ اس اصول کو یاد رکھیے کہ حقائق جو فیکٹس ہوتے ہیں وہ کسی کے ماننے نہ ماننے کے محتاج نہیں ہوتے، وہ اپنی بنیاد پر حقیقت ہوتے ہیں۔ اور اس کے مد مقابل جو جھوٹ ہوتا ہے، جو باطل ہوتا ہے، وہ بیچارہ محتاج ہوتا ہے۔ جھوٹ اس وقت تک ہی چلتا رہتا ہے یا چلایا جا سکتا ہے جب تک کچھ لوگ اس کو ہو زندہ باد مرد آباد کے نعرے لگا کے اس کو چلاتے ہیں۔ کسی جھوٹ ہے، وہ جھوٹ ہے نا، تو جھوٹ جو ہے اس کے کوئی وجود ہی نہیں ہوتا۔ تو جھوٹ جو ہے اس کو چلانے کے لیے ہمیشہ کچھ لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ باطل پرستوں کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کو آگے لے کر چلے۔ اور حق جو ہے وہ کسی کے ماننے نہ ماننے کا محتاج نہیں ہوتا، کوئی مانے تب بھی حق، کوئی نہ مانے تب بھی حق۔ جیسے یہ کائنات، یہ دنیا جس میں ہم رہتے ہیں، کوئی اگر عقل کا دشمن یہ کہے کہ نہیں اپنے آپ بن گئی ہے، تو ظاہر ہے کہ میں اور آپ اس کو مل کر پاگل خانے پہنچا دیں گے۔ اس کے سامنے جیب سے ایک فاؤنٹن پین نکال کر بتایا جائے کہ یہ ایک ایسا فاؤنٹن پین ہے جس کا کوئی میکر نہیں ہے، جس کا کوئی بنانے والا نہیں ہے، یہ اپنے آپ بن گیا، تو کہے گا پاگل ہو گئے کیا؟ کوئی ایک پین اپنے آپ بن جاتا ہے، اس کی کوئی کمپنی ہوگی، اس کو کسی نے بنایا ہوگا۔ اسی بیوقوف سے کہا جائے کہ ایک فاؤنٹن پین کے لیے تو یہ بات تسلیم نہیں کر سکتا کہ یہ بغیر کسی کے بنائے بن سکتا ہے، اس کائنات کے بارے میں کہتا ہے کہ بغیر کسی بنانے والے کے بن گئی، تیری عقل ماری گئی ہے۔ اور پھر اس دنیا میں پایا جانے والا وہ ڈسپلن، وہ قانون جس کا ہر انسان نہیں بلکہ پوری کائنات کو اللہ نے جس قانون میں باندھ کے رکھ دیا ہے، سورج اپنے وقت پہ نکلتا ہے، چاند اپنے وقت اپنی منزلوں کے اعتبار سے چلتا ہے، ہوائیں اپنے اعتبار سے چلتی ہیں، بارش اللہ کے حکم کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ جن چیزوں کو جن قوانین میں انہوں نے باندھ دیا، جس طرح زمین کو گردش کرنے پر انہوں نے مجبور کر دیا کہ وہ اپنے محور پر اور اپنے مدار پہ گردش کرتی ہے، کر ہی رہی ہے۔ اور جب سے اس کائنات کو بنایا، جب سے آج تک، اور آج سے لے کر قیامت تک انشاءاللہ اس میں ایک سیکنڈ نہیں، سیکنڈ کے 1000ویں حصے کا بھی کوئی فرق انشاءاللہ پڑنے والا نہیں ہے۔ اس لیے کہ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ سب کچھ اس ذات کا مقدر کیا ہوا، باندھا ہوا ہے جو بڑے غلبے والا، بڑے علم والا ہے۔ ہمارا آپ کا جو نظام ہے وہ لڑکھڑا جاتا ہے۔ اب اس پورے انسان کو اس زمین پہ پیدا کیا، اور پیدا کس لیے کیا؟ آزمائش کے لیے پیدا کیا، امتحان کے لیے پیدا کیا، اور اس امتحان سے واپس بلا کر اپنی بارگاہ میں پوچھیں گے کیا کر کے آیا ہے۔ پھر اس وقت وہ کہے آپ نے مجھ کو امتحان کے لیے بھیجا تھا، مجھے نہیں معلوم تھا، میں تو سمجھ رہا تھا کہ آپ نے مجھے عیش کرنے کے لیے بھیجا ہے، جیسا جی چاہے ویسا زندگی گزاروں، اگر آپ نے مجھے مال دیا ہے تو غریبوں کو دباؤں، اگر آپ نے مجھے طاقت اور کرسی دی ہے تو میں مظلوموں پر ظلم کروں، ان کے حقوق پر ڈاکہ زنی کروں، میں تو سمجھ رہا تھا مجھے آپ نے اس کے لیے بھیجا تھا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ اللہ نے رسولوں کو، کس کو؟ رسولوں کو، اپنے میسنجرز کو، اپنے پیغام پہنچانے والوں کو، رسلا مبشرین و منذرین، اپنے رسولوں کو اس نے خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، تاکہ ان رسولوں کو بھیجے جانے کے بعد اس انسان کی اللہ پر کوئی حجت باقی نہ رہے۔ تو یہ رسول کی ذات جو ہے
یہ انسانیت پر اللہ کی حجت کو تمام کرنے کا ذریعہ ہے۔ جب آنے والے کل میں یہ انسان ایک ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حساب کے لیے کھڑے کیے جائیں گے، یہی انبیاء اور رسول ہوں گے، ان پر گواہ بنا کر کھڑے کیے جائیں گے، اور چونکہ انہوں نے اللہ کے پیغامات کو ان انسانوں تک پہنچا دیا تھا، اس لیے کوئی انسان یہ کہہ کر بچ نہیں سکے گا کہ مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ آپ کس چیز سے راضی ہوتے ہیں اور کس چیز سے ناراض ہوتے ہیں۔ تو حضرات انبیاء کو اس لیے بھیجا گیا۔ اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا، یہ ایک بنیادی نقطہ ہے کہ رسالت، رسول جو ہے وہ انسان کی ضرورت نہیں، اشد ترین ضرورت ہے زندگی کے رخ کو درست کرنے کے لیے، زندگی کو عکارت ہونے سے بچانے کے لیے، اور زندگی کے مقاصد کو پورا کرتے ہوئے زندگی گزارنے کے لیے اگر کوئی ذریعہ انسان کے پاس ہو سکتا ہے تو وہ حضرات انبیاء ہوتے ہیں۔ اس لیے یہاں فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے جناب موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ان کے بعد ہم نے لگاتار ایک کے بعد ایک رسولوں کو بھیجا، سلسلہ جاری رکھا، اس لیے کہ ہر دور کے انسانوں کے لیے رسول کی ضرورت تھی، رسول اس کی اشد ضرورت تھی۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے واضح دلائل عطا فرمائے اور ہم نے مدد کی ان کی روح القدس۔ مفسرین اور ترجمہ نگار روح القدس جو ہے اس کی کئی تشریحات ہیں، لیکن بہت عام فہم۔ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اور آپ بہت آسانی کے ساتھ اور عام فہم انداز میں کتاب الہی کو سمجھ سکیں، اس کے احکام کو سمجھ سکیں، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش ہو۔ اس لیے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ مفسرین کی مختلف اقوال اور آراء سے جو بہت عام فہم ہو، جس کو ہم عام انسان آسانی سمجھ سکتا، وہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں۔ تو روح القدس کا ترجمہ جبریل، کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانی دی، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کی مدد کی حضرت جبریل سے۔ اب یہاں پر دو انبیاء، جناب موسیٰ کلیم اللہ اور جناب عیسیٰ روح اللہ، یہ حضرات انبیاء کے القاب ہیں۔ تو حضرت موسیٰ جو صاحب تورات ہیں، جن کی قوم کا تذکرہ بڑی تفصیل سے چل رہا ہے، اور حضرت عیسیٰ جو ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آنے والے آخری رسول ہیں، اور آپ کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے مبعوث فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کا تذکرہ فرماتے ہوئے قرآن پاک کے 28ویں پارے میں ایک سورت شریف ہے، سورہ صف نام ہے اس کا۔ صف یعنی جس کو ہم پنکتی کہتے ہیں، لائن، صف اس کو کہا جاتا ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا جب حضرت عیسیٰ آئے تو حضرت عیسیٰ بھی کس کی طرف آئے؟ انہی یہودیوں کی طرف آئے، انہی بنی اسرائیل کی طرف آئے۔ تو رب نے فرمایا کہ جب حضرت عیسیٰ آئے تو انہوں نے فرمایا یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے تمہاری طرف اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، جو تورات تمہارے پاس موجود ہے۔ حالانکہ تورات کس پہ نازل ہوئی؟ جناب موسیٰ کلیم اللہ، لیکن جو تورات تمہارے پاس موجود ہے میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ سارے انبیاء، ہر دور کے انبیاء کا یہ معاملہ رہا ہے اللہ کے قانون کے مطابق کہ جب وہ تشریف لائے تو اپنے سے پہلے آنے والے انبیاء کی بھی، رسولوں کی بھی، اور ان پر نازل کی گئی کتابوں کی یا صحیفوں کی بھی انہوں نے تصدیق فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ پورا سلسلہ نبوت ایک سلسلہ مانا جاتا ہے، اور اس سلسلہ نبوت میں کسی ایک کا انکار جو ہے سارے سلسلہ نبوت کا انکار تسلیم کر لیا جاتا ہے اور مانا جاتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ تشریف لائے اور اعلان فرمایا کہ اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور میں تصدیق کرتا ہوں اس تورات کی جو تمہارے پاس موجود ہے، بین یدی ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اور میں بشارت لے کر آیا ہوں، خوشخبری سناتا ہوں
ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد آنے والے ہیں اور ان کا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ یہ قرآن پاک میں جناب عیسیٰ کو ایک طرف تو صاحب انجیل ہیں، وہ اللہ نے ان کو انجیل عطا فرمائی، وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ، اللہ نے انہیں انجیل عطا فرمائی، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اللہ نے ان کو مبشرا برسول، میرے بعد آنے والے ایک رسول کی بشارت سنانے کے لیے بھی اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اور جن کا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ تو گویا حضرت موسیٰ کلیم اللہ، اب ان کے بعد قفینا من بعدہ بالرسل، پھر بنی اسرائیل میں کئی رسول آتے رہے، یکی بعد دیگرے یکی بعد دیگرے کئی رسول آتے رہے، اور جو سب سے آخری رسول بنی اسرائیل کے آئے حضرت عیسیٰ، ان کا تذکرہ کیا، وَآتَيْنَا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے ان کو واضح نشانیاں، واضح معجزات عطا فرمائے، اور ہم نے ان کی مدد کی روح القدس حضرت جبریل سے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہود اس درجے عداوت رکھتے تھے حضرت عیسیٰ روح اللہ سے کہ اللہ نے یہ خاص نظم فرمایا تھا کہ حضرت جبریل ہمیشہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ رہتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ دکھائی نہیں پڑتے ہوں گے، لیکن ہمیشہ ان کے ساتھ رہتے تھے، اور آخری یعنی انتہا یہ ہے کہ انہی جبریل کے ذریعے اللہ عز و جل نے آخری میں جب حضرت عیسیٰ روح اللہ کو اٹھانے کا فیصلہ فرمایا، تو جبریل کے ذریعے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، اس لیے فرمایا کہ وہ ایسے نبی کہ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے جبریل سے ان کی مدد کی۔ یہاں یہ بھی آپ سے عرض کر دیں کہ سارے انبیاء علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وحی الہی کو لانے کا جو نظم ہے وہ جبریل کے ذریعے ہی ہوتا ہے، جبریل کے ذمے یہ آنے والی آیتیں جو ہوگی اس میں یہودیوں کو جناب جبریل سے عداوت، کتنی عداوت، کیوں عداوت، یہ مضمون بھی آگے انشاءاللہ آنے والا ہے، وہ سخت عرض کریں گے۔ اب رات ارشاد فرمایا افکلما جاءکم رسول، ان سے پوچھ رہے ہیں بنی اسرائیل سے کہ کیا جب بھی تمہارے پاس آئے کوئی رسول بما لا تہوا انفسکم، اس چیز کے ساتھ جسے تمہارے دلوں نے پسند نہیں کیا۔ حضرات انبیاء کی ذمہ داری کیا ہے؟ احکام خداوندی کو اللہ کے بندوں تک پہنچا دینا، ٹھیک ہے؟ بندگی کا تقاضا کیا ہے؟ بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ میرے نبی نے جو حکم اللہ کا مجھ تک پہنچایا ہے میں اس پر بلا قیل و قال عمل پیرا ہو جاؤں۔ ابھی گزشتہ درس میں ایک بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ بعض احکام ایسے ہوتے ہیں جو مشقت طلب ہوتے ہیں، بعض احکام آسان ہوتے ہیں، تو ہم اپنی محنت، مشقت، اس میں تو بہت دقت ہوتی ہے، اس میں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، یہ تو بہت آسان ہے، اس سے اس میں چوائس کا ہم کو آپشن نہیں رہتا کہ کچھ کرو کچھ نہ کرو، سارے پر عمل پیرا ہونا ہے۔ یہاں رب نے فرمایا کہ جب تمہارے پاس کوئی رسول آئے بما لا تہوا انفسکم، اس حکم کو لے کر، اس چیز کو لے کر جس کو تمہارے دلوں کو اچھا نہیں لگا، کیوں نہیں اچھا لگا؟ اس پر عمل کرنا شاق ہوگا، عمل کرنا پسند نہیں ہوگا۔ وما استکبرتم، تم نے تکبر کیا، ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون، اور پھر ان آنے والے انبیاء میں سے ایک گروہ کی تو تم نے تکذیب کی، ان کو نہیں مانا، اور ایک گروہ ایسا ہے ان انبیاء کا جن کو تم نے قتل کر دیا، وفریقا تقتلون، اور ایک گروہ کو تم نے قتل بھی کر ڈالا۔ اس آیت شریفہ کی روشنی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ قوم یہود یہ وہ قوم ہے جو حضرات انبیاء علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قتل، قرآن کے الفاظ ہیں کہ گروہ کو تم نے تکذیب کیا، اس کو نہیں مانا، اس کو جھٹلایا، لیکن ایک گروہ حضرات انبیاء کا ایسا تھا جن پر تم نے ہاتھ ڈالا، ان کو شہید بھی کر ڈالا۔ اس میں بطور خاص حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ، یہ دو نام یاد رکھیں، ان دونوں کو ان یہودیوں نے شہید کیا۔ دو نام میں آپ کو یاد دلا دوں کہ دو نام یاد رہے گا، حضرت زکریا کا اور حضرت یحییٰ کا، دونوں کا تذکرہ قرآن شریف میں موجود ہے۔ ان دونوں کو ان ظالموں نے شہید کیا، اور خود حضرت عیسیٰ روح اللہ، جن کا ابھی آپ کے خادم نے تذکرہ کیا، جو بنی اسرائیل کے آخری نبی، ان حضرت عیسیٰ روح اللہ کو انہوں نے پوری سازش رچی تھی، یا ہم یہ کہیں کہ پورا
اسٹیج اس کا تیار کر لیا تھا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت عیسیٰ روح اللہ کو یہ صلیب پر چڑھا دیں، ان کو سولی دے دیں، لیکن اللہ کا معاملہ تھا۔ اس زمین پر وہ نہیں ہوتا جو ہم اور آپ چاہتے ہیں، اس زمین پر وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اس لیے قرآن شریف نے فرمایا کہ وما صلبوہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، کہ ان کا حال یہ ہے کہ یہ نہ ان کو صلیب دے سکے، نہ ان کو سولی پہ چڑھا سکے، نہ ان کو قتل کر سکے، ولکن شبہ لہم، بس ان کے لیے ایک شبہ ہو گیا۔ یعنی ایک پورا ایک واقعہ ہے اس کے پیچھے، جب اس آیت پر انشاءاللہ پہنچیں گے دوسری تفسیر آپ سے عرض کریں گے۔ اور آگے قرآن نے فرمایا بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، حضرت عیسیٰ روح اللہ کو۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نصرانیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ روح اللہ کو معاذ اللہ اس زمین پر مصلوب کر دیا گیا، ان کو سولی پہ چڑھا دیا، یہ نصرانیوں کا عقیدہ۔ اور ہمارا الحمدللہ ہمارا عقیدہ کیا؟ ہمارا عقیدہ وہ جو اللہ کی کتاب ہے۔ رب نے فرمایا بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، یعنی دشمنوں کے ہاتھ سے اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ یہ تو غیبی انتظام تھا کہ اللہ نے ان کی جان بچائی، ورنہ یہ ظالم یہودی جو تھے، جس طرح جناب زکریا کو شہید کیا تھا، جس طرح جناب یحییٰ کو شہید کیا تھا، اسی طرح جناب عیسیٰ روح اللہ کو بھی وہ شہید کرنے کے اور سولی پہ چڑھانے کا پورا نظم کر چکے تھے۔ اگر اللہ کی نصرت ساتھ نہ ہوتی تو یہ ظالم اس میں بھی کامیاب ہو سکتے تھے۔ ایسی قوم ہے یہ، اسی لیے میں نے شروع میں یہ بات عرض کیا تھا کہ یہودیوں کو بھی چاہیے، میری بات پر ذرا غور، یہودیوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی حقیقت کو معلوم کرنے کے لیے، اپنی اصلیت کو معلوم کرنے کے لیے اللہ کے اس کلام کی طرف رجوع کریں جو اللہ کا وہ کلام ہے جو ہر طرح کی تحریف سے، ہر طرح کے بدلاؤ سے، ہر طرح کے انسانی اس میں کسی طرح کا یعنی دخل ہو سکے، اس سے اللہ نے جس کلام کو پاک رکھا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کی روشنی میں اس نصیحت نامے کو ہم نے نازل فرمایا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ اس محفوظ ترین کلام کی روشنی میں وہ اپنی شکل کو دیکھیں کہ تاریخی اعتبار سے وہ اپنے انبیاء کے کتنے غدار رہے ہیں، وہ اپنے محسنین کے کس درجے میں ان کے ساتھ انہوں نے بے نمک ہونے کا ثبوت دیا، ان کی اصلی شکل یہاں دکھائی گئی۔ اور ابھی بھی موقع ہے، زندگی دنیا کی جو ہے یہ توبہ کرنے کا پورا موقع انسان کو یہاں حاصل ہے۔ اب بھی کوئی تائب ہو جائے تو اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ انسان کی موت کا وقت آ جائے، اس کی روح قبض کرنے کی جانے والی ہے، اس کے پہلے بھی اگر کوئی گنہگار سے گنہگار انسان اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، اس کی توبہ قبول کر لی جاتی ہے۔ اس وقت کے پہلے جب تک کہ اس کے سامنے عالم آخرت جو ہے وہ بے نقاب نہ ہو جائے۔ یہ عالم آخرت غیب ہے، یؤمنون بالغیب، جب تک اس غیب کو اللہ اس پر آشکارا نہ فرما دے، جس کو حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غرغرہ موت فرمایا کہ اللہ بندے کی توبہ غرغرہ موت سے پہلے تک قبول کرتے رہتے ہیں۔ وہ بھی اپنی صورت دیکھیں، اور میں بہت ادب سے عرض کروں گا کہ ہم بھی اپنے حالات کو دیکھیں ان آیات بینات کی روشنی میں کہ اللہ کے احکام کی ہم کس درجے میں قدردانی کر رہے ہیں۔ اللہ نے نبی اور آخری نبی، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمانے کا احسان فرمایا، ہم اس کی کس درجے میں قدردانی کر رہے ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ بلکہ امر واقعہ ہے کہ حقیقت یہ ہے، بہت سے ایسے معاملات ہیں میرے بھائیوں اور بہنوں اور میری بیٹیوں جہاں ہم نے حق جو تھا اس کو ادا کرنے میں بہت زیادہ تساہل کیا ہے۔ موقع اللہ نے دیا ہے، ہم ذرا باریکی سے اپنی زندگی کا محاسبہ کریں۔ یہ زندگی آخری زندگی نہیں ہے، بلکہ اصل زندگی تو موت کے جھٹکے کے ساتھ شروع ہونے والی ہے۔ اس وقت کی زندگی کے لیے ہم نے کیا تیاری کیا ہے؟ اس زندگی کا نصاب یہی اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل، اپنے کرم سے، اپنی توفیق خاص سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی اور پوری امت مسلمہ کو
اپنی مرضیات کے مطابق عمل کرنے کی اور زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔